اور اللہ نے یہی قرآن میں مانگا ہے، مودت مانگی ہے۔ مودت کیا ہے؟ تو سب سے اعلیٰ محبت کا درجہ ہے۔ آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ مودت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے جہاں آپ اپنے محبوبوں کی خاطر اپنی ہر شے قربان کرتے ہیں، اور مودت وہ ہے جہاں مودت کی خاطر اپنے محبوبوں کو قربان کرتے ہیں۔ محبت اور مودت کا فرق۔ اور دیکھیے، محبت آپ نے سنا عیسائی بھی کرتا ہے مولا علی سے، محبت آپ نے سنا ہندو بھی کرتا ہے مولا علی سے، بلکہ جملہ یاد رکھیے، ہر وہ انسان جس کے دل میں ذرہ برابر شرافت ہو وہ عاشق علی ہو جاتا ہے۔ ہر وہ انسان جو کمال کی تلاش میں ہو وہ عاشق علی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا کمال علی ہے، ہر چیز کی معراج علی ہے، وہ انسان عاشق علی ہو جاتا ہے۔ مگر ایک عاشق علی وہ ہے جو صرف زبان سے عاشق علی ہے، اور ایک عاشق علی وہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا۔ بچے کو یہ جملہ یاد ہے، مگر اس کی معنی اکثر لوگوں کو پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا یعنی کیا؟ یعنی جیسے میری زبان کہہ رہی ہے علی مولا، ویسے میرا دل بھی بولے علی مولا۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، ہماری زبانیں تو کہتی ہیں علی مولا، وہ تو عیسائی کی زبان بھی کہہ رہی ہے علی مولا، وہ تو ہندو کی زبان بھی کہہ رہی ہے علی مولا، وہ تو سنی کی زبان بھی کہہ رہی ہے علی مولا، طارق جمیل کی زبان بھی کہہ رہی ہے علی مولا۔ مگر ہم کون ہیں؟ علی کے شیعہ، علی کے محب، علی کے عاشق۔ علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ ان کی زبان بھی بولے علی مولا تو ان کا دل بھی بولے علی مولا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، پتہ چل جائے گا کہ کیا آپ صرف زبان سے علی مولا کہہ رہے ہیں یا آپ کا دل بھی علی مولا کہہ رہا ہے۔ ایک بڑا علی کا عاشق تھا، بڑا مولا علی کا غلام تھا، نوکر تھا، مولا کا شیعہ تھا، پکا شیعہ، ہم لوگوں سے مضبوط شیعہ، خمس بھی دیتا تھا اور نماز بھی وقت پہ پڑھتا تھا، حج پہ بھی جاتا تھا، غریب یتیم کی مدد بھی کرتا تھا، بڑا نیک تھا۔ اس کی ایک دکان تھی جس میں مختلف چیزیں بیچا کرتا تھا، صابن بھی بیچتا تھا، سدر و کافور بھی بیچتا تھا، پساری کی دکان تھی، ہر چیز بیچا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے میری دکان پہ 2 لوگ آئے سدر اور کافور لینے۔ اب بات یاد رکھیے کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ علی کا شیعہ کون ہے؟ جو زبان کے ساتھ دل بولا۔ اب دیکھیں اس واقعے کو سنیں، پھر ایک ایک انسان اپنی زندگی میں چیک کرے میں کون سا والا شیعہ ہوں، کیا صرف زبان کے ساتھ علی علی کرنے والا ہوں یا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا والا شیعہ ہوں۔ یہ شخص کہتا ہے میری دکان تھی، 2 لوگ آئے مجھ سے صدر اور کافور لینے۔ جب مرحوم ہو جاتا ہے نا تو غسل دیتے ہیں، تو صدر سے بھی دیتے ہیں، کافور سے بھی دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں صدر اور کافور چاہیے؟ کہا کوئی مر گئے ہیں ان کے لیے۔ اب یہ شخص کہتا ہے مگر جو میں نے ان کے چہروں کو دیکھا نا، معمولی چہرے نہیں لگ رہے تھے، مجھے لگا بڑے نورانی لوگ ہیں، بڑے نور والے چہرے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے بندے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ تو میں بھی ہوں، مگر جو نور تمہارے چہرے میں ہے وہ آج تک ایسا نورانی چہرہ میں نے نہیں دیکھا، تم کون ہو؟ انہوں نے نہیں بتایا۔ یہ کہتا ہے میں صدر اور کافور تیار کر رہا تھا ان کو دینے کے لیے، مگر میرا دل کہہ رہا تھا یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ خاص لوگ ہیں۔ کہتا ہے میں نے ان کو کہا تمہیں مولا علی کا واسطہ، بتاؤ تم کون ہو، تمہیں پنجتن کا واسطہ، بتاؤ تم کو۔ قسمیں میں نے دینا شروع کی۔ کہتے ہیں اب جو میں نے قسمیں دینا شروع کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے قسمیں نہ دو، ہم بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ اب یہ دونوں نورانی شخص کہتے ہیں ہم امام زمانہ کے اصحاب ہیں۔ بڑی بات ہے، امام زمانہ کے اصحاب اس کی دکان سے خریدنے آئے ہیں۔ جو دکاندار حضرات ہیں وہ ذرا سوچ لیں کتنی فخر کی بات ہوگی کہ امام زمانہ کے صحابی آپ کی دکان سے آ کے خریدیں، اور یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے،
یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا ایک صحابی مر گیا ہے اور امام زمانہ نے ہمیں کہا آ کر تمہاری دکان سے صدر و کافور لے۔ اب اندازہ لگائیے کتنا مومن تھا، کتنا پکا شیعہ تھا ہوگا کہ امام نے پوری دنیا میں سے کہا اس کی دکان سے خریدو۔ اب جو اسے پتا چلا، آپ ہی بتا دیجئے، آپ کو پتا چلے امام زمانہ کے 2 صحابی آپ کی دکان پہ آئے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑیں گے؟ قدموں پہ گر جائیں گے، مجھے مولا کے پاس لے جاؤ، مجھے مولا سے ملاؤ۔ یہ قدموں پہ گر گئے، کہا مجھے مولا سے ملاؤ، مجھے مولا کے پاس لے جاؤ۔ اصحاب نے کہا نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس اجازت نہیں ہے، ہم بغیر اجازت تمہیں مولا سے نہیں ملا سکتے۔ پھر اس نے قسمیں دینا شروع کی، تمہیں بیوی کا واسطہ، تمہیں مولا کا واسطہ، مجھے لے جاؤ۔ اب جو قسمیں دیں انہوں نے کہا ایک شرط پہ لے چلیں گے، ہم تمہیں امام زمانہ کے خیمے تک تو لے کر آئیں گے، لیکن اگر امام نے منع کر دیا ملنے سے تو وہاں پھر ضد نہ کرنا، وہاں پھر قسمیں نہ دینا۔ اگر یہ وعدہ دیتا ہے تو ہم تمہیں امام زمانہ کے خیمے تک لے جائیں گے، اگر امام نے ملنے کی اجازت دی تو ہم تمہیں اندر لے کر جائیں گے، اور اگر امام نے اجازت نہیں دی تو واپس چلے جانا۔ کہتا ہے وعدہ کرتا ہے، دکان بند کرتا ہے، مولا کے اصحاب کے ساتھ چلتا ہے کہاں؟ امام زمانہ سے ملنے کے لیے۔ اب وہ بات یاد رکھیے گا جہاں سے گفتگو شروع ہوئی، کیا گفتگو تھی؟ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو زبان کے ساتھ دل مولا، یعنی جب زبان پہ علی مولا ہے تو دل میں بھی علی مولا ہو۔ اب یہ بڑا عاشق مولا، بڑا مومن، چلا امام زمانہ سے ملنے کے لیے، اصحاب امام ساتھ ہیں، یہ مومن بھی، دکاندار بھی ساتھ جا رہا ہے۔ راستے میں پانی آ گیا، دریا تھا، سمندر تھا، اصحاب نے پانی پہ پاؤں رکھا اور ایسے چلنے لگے جیسے ہم زمین پہ چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ تو امام کے صحابی ہیں، آپ تو چل سکتے ہیں، مگر میں کیسے پانی پہ چلوں؟ میں پانی پہ پاؤں رکھوں گا تو ڈوب جاؤں گا۔ اصحاب نے کہا نہ گھبراؤ، یا صاحب الزمان کہو، امام سے مدد مانگو اور امام کا نام لے کر پانی پر ویسے چلو جیسے زمین پہ چلتے ہیں۔ اور یہ یہی کرتا ہے، مولا سے مدد مانگتا ہے، مولا کا نام لیتا ہے، پانی پہ ویسے چلتا ہے جیسے ہم زمین پہ چلتے ہیں۔ بریکٹس میں ایک سوال پوچھوں، ہم سارے شیعہ ہیں نا، جب مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد۔ جب مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں کہتے ہیں یا امام رضا مدد۔ کربلا جا کے کہتے ہیں یا حضرت عباس مدد۔ مشہد آگے کہتے ہیں یا امام رضا مدد۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ جب بیمار ہوتے ہیں، جب بزنس میں نقصان ہوتا ہے، جب کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، مدد تو اہل بیت سے مانگتے ہیں، لیکن سچ بتائیے زیادہ توکل کس پہ رکھتے ہیں؟ زیادہ توکل جب بیمار ہوتے ہیں کہتے تو یا علی مدد ہے، مگر پورا توکل ڈاکٹر پہ رکھتے ہیں کہ شفا ڈاکٹر دے گا۔ بھائی شفا مولا علی کے صدقے میں ملے گی، ڈاکٹر وسیلہ بنے گا۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ بزنس میں نقصان ہو گیا، یا علی مدد کہتے ہیں، یا امام زمانہ مدد کہتے ہیں کہ مولا مدد فرمائیے، مگر ہمارا توکل کسی مالدار انسان پہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں پیسہ دے دے۔ امام پہ توکل کم ہوتا ہے، یہ بہت کمزوری ہے، بڑی کمزوری ہماری، کہ جب تم کہہ رہے ہو مشکل میں یا علی مدد، ہاں ڈاکٹر پہ جانے سے منع نہیں ہے، دنیاوی جو امور ہے ان سے مدد لینے سے منع نہیں ہے، مگر تمہارا پورا توکل یہ ہو کہ اگر مجھے مدد ہوگی تو مولا کے ذریعے سے ہوگی۔ آج ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ مولا آپ پر توکل ہے، مگر دل میں ہمیشہ شک رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے اہل بیت کا در وہ در ہے جو ناممکن کو ممکن کرتا ہے، مگر اگر آپ کو یقین کامل ہو، جہاں تھوڑا شک آ گیا پتہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں عطا ہوگی، پتہ نہیں عطا نہیں ہوگی، پتہ نہیں شفا ملے گی، پتہ نہیں شفا نہیں ملے گی، وہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس در پہ آنا ہے تو یقین کامل کے ساتھ آنا ہے کہ اگر ہوگی عطا تو حسین کے صدقے میں، اگر ہوگی عطا تو علی کے صدقے میں، اگر ہوگی عطا تو پنجتن کے صدقے میں۔ اب یہ بڑا مومن تھا، اسے توکل بھی امام پہ تھا کہ میں جب یا صاحب الزمان بولوں گا تو اب پانی میں نہیں ڈوبوں گا، اب پانی پہ چلنے لگا جیسے ہم زمین پہ چلتے ہیں۔ اب اس کی تعریف آپ سن رہے ہیں نا، کتنا بڑا مومن۔ ایک امام زمانہ نے اپنے اصحاب کو اس کی دکان پہ بھیجا
تو جناب اس کو امام پر اتنا توکل تھا کہ امام کا نام لے کے پانی پر چلنے لگا. عام مومن نہ تھا مگر وہ جملہ یاد رکھیے, حقیقی شیعہ کون ہے؟ زبان کے ساتھ دل بولا. یعنی جب زبان سے علی علی کر رہا ہے تو دل میں بھی علی ہو. اب یہ دریا پہ چل رہا ہے, اصحاب امام بھی چل رہے ہیں. اچانک بارش ہوئی. جیسے بارش ہوئی یہ دکاندار ڈوبنے لگا. امام کے اصحاب نہیں ڈوبے, یہ دکاندار ڈوبنے لگا. کیوں بھائی, کیوں ڈوب رہا ہے؟ کیا بارش کا پریشر زیادہ تھا؟ نہیں بھائی, بارش اگر اس کا پریشر زیادہ ہوتا وہ اصحاب بھی ڈوب جاتے. بارش کے پریشر کی بات نہیں تھی. جیسے بارش آئی یہ دکاندار ڈوبنے لگا, اور جیسے ڈوبنے لگا اصحاب سمجھ گئے. اصحاب نے کہا, اے مومن بتا تم نے کیا گناہ کیا؟ ارے یہ تو پانی پر ہے, یہ کیا گناہ کرے گا؟ ابھی نہ کوئی نامحرم سامنے ہے جو نامحرم کو دیکھے, نہ گانے سن رہا ہے کہ بھائی بولے گانے سن رہا ہے, نہ کسی کی غیبت سن رہا ہے, نہ کسی کی غیبت کر رہا ہے. یہ تو پانی میں چل رہا ہے. گناہ کیا کیا؟ اب سنی, علی کا شیعہ ایسا ہونا چاہیے. تم نے کیا گناہ کیا؟ کہتا ہے, اب سنیے, علی کا شیعہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ گناہ کا خیال بھی نہ کرے. اس نے کوئی گناہ ظاہراً نہیں کیا مگر اس کے ذہن میں ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا. وہ کیا؟ اب یہ گناہ وہ گناہ ہے جس کو آپ گناہ سمجھیں گے بھی نہیں. جیسے کہتا ہے, اصحاب نے پوچھا تم نے کیا گناہ کیا؟ کہتا ہے جیسے بارش ہوئی تو میرے ذہن میں میرے وہ صابن آ گئے جو میں نے اپنی دکان کی چھت پہ سوکھنے کے لیے رکھے تھے. آپ اس کو گناہ سمجھیں گے؟ آپ تو کہیں گے یہ گناہ ہی نہیں ہے. اس نے کہا میں نے صابن رکھے تھے اپنی دکان کی چھت پہ کہ وہ سوکھیں گے تو میں بیچوں گا, میں دکاندار ہوں. مگر جیسے بارش آئی میں نے کہا ہائے میرے صابن خراب ہو گئے. اس کو آپ گناہ نہیں سمجھتے مگر یہ بہت بڑا گناہ تھا. کیوں؟ اصحاب کہتے ہیں ارے تم نے اتنا بڑا گناہ کیا, تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ تو کائنات کے امام سے ملنے جا رہا ہے اور 2 روپے کے صابنوں کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ اب وہ جملہ اب وہ جملہ یاد رکھیے, علی کا شیعہ کون ہے؟ زبان کے ساتھ دل بولا علی. اس کی زبان پر تو علی تھا, مجھ سے اور آپ سے بہت بہتر تھا کہ امام نے اپنے اصحاب کو اس کی دکان پہ بھیجا کہ اس سے سدر و کافور لو. اس کو امام پر توکل تھا, امام کا نام لے کر پانی پر ویسے چلا جیسے ہم زمین پہ چلتے ہیں. اس کا توکل بھی ہم سے زیادہ تھا مگر پھر بھی علی امام زمانہ صرف اس کی زبان پر تھے, اس کے دل میں پیسے کی محبت تھی. ارے ذرا سوچئے, کائنات کے امام سے ملنے جا رہے ہو اور پیسوں کے بارے میں سوچ رہے ہو. دنیا کے بارے میں سوچنا حرام نہیں ہے. اسلام منع نہیں کر رہا کہ پیسے نہ کماؤ, بلکہ اسلام تو کہہ رہا ہے اے مرد جب تم پیسے کماتے ہو, محنت کرتے ہو تو تمہارے حلال پیسے کمانے کو اللہ عبادت لکھتا ہے. اللہ پیسے کمانے کو منع نہیں کر رہا, اسلام پیسے کمانے کو منع نہیں کر رہا, مگر اسلام کہہ رہا ہے پیسے کی محبت دل میں نہ آنے دو. اب دیکھیے آپ کے دلوں میں علی ہے یا پیسہ؟ ابھی پتا چل جائے گا. بھائی جو خمس نہیں دیتا وہ سمجھ لے ابھی علی صرف اس کی زبانوں پر ہے. پتا چل جائے گا. ہر انسان خود کو بہتر جانتا ہے. اگر میں پیسے ہیں اور غریب اور یتیم اور مسکین اور بیوہ کی مدد نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے علی صرف میری زبان پہ ہے, ابھی دل پہ نہیں آئے. کیونکہ اگر علی زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا, اگر علی میرے دل میں بھی آ جائیں تو میں غریب کی بھی مدد کروں گا, یتیم کی بھی مدد کروں گا, مسکین کی. کیوں؟ کیونکہ علی مولا آدھی رات کو جا کے غریبوں کی مدد کرتے تھے. پتہ چل گیا کہ بھائی میرے دل میں بھی علی ہے یا نہیں. اگر میں خمس نہیں دیتا, اگر میں غریب کی مدد نہیں کرتا, اس کا مطلب یہ ہے میرے دل میں ابھی علی کی محبت نہیں آئی. اتنا بڑا مومن تھا, امام سے ملنے گیا مگر وہ امام سے غافل ہو گیا. یہ بہت بڑا گناہ ہے.
اکثر مومنین یہ گناہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے امام زمانہ سے غافل ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے. آج جمعے کا دن تھا نا, کتنے مومنین نے دعائیں ندبہ پڑھی, وہ ہاتھ اٹھائے. ایک مومن نے صرف ہاتھ اٹھایا. اتنا بڑا مجمع, سارے کون ہیں؟ امام زمانہ کے شیعہ, مگر ہم امام سے غافل ہیں. وہ جیسے امام زمانہ سے غافل ہوا ڈوبنے لگا. آج امام سے غافل ہو چکے ہیں ہم. امام کے کیسے شیعہ ہیں کہ جمعے کا دن تھا مگر ہم نے دعائیں ندبہ امام زمانہ کی دعا نہیں پڑھی. اب دوسرا سوال پوچھوں, پتا چل جائے گا ہم لوگ کتنے امام سے غافل ہیں. جتنے مومنین آپ اٹھتے ہیں صبح سویرے, بیٹے کو سلام کرتے ہیں, بیوی کو سلام کرتے ہیں, ماں باپ کو سلام کرتے ہیں, اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں تو پروفیسر کو, ٹیچر کو, استاد کو سلام کرتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. سچ سچ بتائیے, جتنے مومنین بیٹھے ہیں آپ میں سے کتنے مومنین جب صبح سویرے اٹھتے ہیں جیسے آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے آنکھ کے کھلتے ہی کہتے ہیں السلام علیک یا امام زمانہ؟ جو مومنین صبح اٹھتے ہی امام کو سلام کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا لیں. ایک مومن, دو مومن, 3 4 5 6 7 8 9 مومنین نے ہاتھ اٹھایا. یعنی دوسرے مومنین امام سے غافل ہیں. اپنے بیٹے کو صبح اٹھ کے سلام کرتے ہیں, اپنی بیوی کو صبح اٹھ کے سلام کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کو صبح اٹھ کے سلام کرتے ہیں, جب کام پہ جاتے ہیں تو اپنے باس کو سلام کرتے ہیں, یونیورسٹی کالج جاتے ہیں تو ٹیچر پروفیسر کو سلام کرتے ہیں, مگر جس کو سلام نہیں کرتے وہ امام زمانہ ہے. ہم امام سے غافل ہو چکے. یہ گناہ ہے, گناہ. اے شیعو, امام سے غافل نہ رہو, ہر جمعے کو دعائے ندبہ پڑھو. شیعہ یہ ہوتا ہے کہ زبان کے ساتھ دل بولا الاجل مولا الاجل مولا. زبان سے ہم سب کہتے ہیں الاجل الاجل, لیکن اگر دل کے ساتھ الاجل بولتے ہوتے تو آج دعائیں ندبہ پڑھتے, ہر جمعے کو دعائیں ندبہ پڑھتے, ہر صبح اٹھ کے کہتے السلام علیک یا بقیت اللہ, میرا سلام آپ پہ ہو اے امام زمانہ. مگر آج ہم غافل ہیں. اب دیکھیے, اب جیسے جیسے آپ واقعہ سن رہے ہیں اپنے کو چیک کرتے رہیں, میں کون سا والا شیعہ ہوں, میں کون سا والا شیعہ علی ہوں, میں کون سا والا شیعہ امام زمانہ ہوں. کیا صرف زبان کے ساتھ شیعہ ہوں یا زبان کے ساتھ دل والا شیعہ ہوں؟ یہ جناب ڈوبنے لگا. اصحاب نے کہا کیا گناہ کیا تم نے؟ کہا میں نے اپنے صابنوں کے بارے میں سوچا. اصحاب نے کہا خاک ہو تیرے سر پہ, کائنات کے امام سے ملنے جا رہے ہو اور دنیا داری کے بارے میں سوچ رہے ہو, جلدی توبہ کرو. جلدی توبہ کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے, جب بھی گناہ ہو جائے شیطان کہتا ہے دیر میں توبہ کرو, دیر میں توبہ کرو, مگر اللہ کہتا ہے جیسے گناہ کیا فوراً توبہ کرو, فوراً توبہ کرو. یہاں آپ نے گناہ کر دیا, فوراً معافی مانگی, اللہ مجھے معاف کر دے. کیوں؟ کیونکہ روایات بتاتی ہیں جب آپ گناہ کرتے ہیں کئی گھنٹوں تک اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کا گناہ نہیں لکھو, تاکہ یہ گناہگاروں کے لسٹ میں نہ آ جائے. کئی گھنٹوں تک اللہ کہتا ہے اس کا گناہ نہیں لکھو. اسی لیے روایات کہتی ہے یہاں غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, فوراً گریہ کرو, توبہ کرو, میرے اللہ مجھے معاف کر دو. اور جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ حر بن جاتے ہیں. جب آپ توبہ کرتے ہیں آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں, یعنی بالکل پاک. اب اس نے توبہ کیا, گریہ کیا, اور اس کے بعد پھر پانی پہ چلنے لگا. کیسے؟ جیسے ہم زمین پہ چلتے ہیں. یہاں تک کہ پانی ختم ہوا, یہاں تک کہ امام زمانہ کے خیمے تک پہنچا. جیسے خیمے تک پہنچا بڑا خوش تھا. امام زمانہ کا خیمہ سامنے ہے, ابھی میں امام کے قدموں کا بوسہ لوں گا, امام کے ہاتھوں کا بوسہ لوں. بڑا خوش تھا. آخر شیعہ تھا, محب تھا, عاشق تھا. اصحاب کہتے ٹھہرنا, ہم جا کے اجازت لے کے آتے ہیں, اپنا وعدہ نہ بھلانا, تم نے وعدہ دیا تھا اگر امام نے منع کر دیا تو ضد نہیں کرے گا. کہا ہاں ہاں میں انشاءاللہ ضد نہیں کروں گا. اصحاب خیمے میں گئے اور سر جھکاتے ہوئے واپس آئے. اصحاب نے کہا امام نے ملنے کی اجازت نہیں دی. امام نے کہا جس دل میں دنیا کی محبت ہو ابھی وہ ہم سے ملنے کے قابل نہیں ہوا.
ابھی دیکھ لیں جو خمس نہیں دیتا، جو غریب کی مدد نہیں کرتا، جو یتیم کی مدد نہیں کرتا، سوچ لے اگر امام سے عشق ہے، اگر امام سے محبت ہے، اگر پکے شیعہ ہو، زبان کے ساتھ دل بولا والے شیعہ ہو، تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو۔ اللہ نے ایک دل دیا ہے، ایک دل میں ایک محبت ہوتی ہے، اور وہ اہل بیت کی محبت ہے، علی جو آل علی کی محبت ہے، امام زمانہ کی محبت۔ امام نے ملنے نہیں دیا، اتنا بڑا اچھا مومن تھا، میں نے کہا ہم اور آپ سے بڑا اچھا تھا۔ ہماری دکانوں پہ کبھی امام زمانہ نے اپنے اصحاب کو نہیں بھیجا کہ آ کر ہماری دکان سے خریدیں۔ ہم کبھی پانی پہ ایسے نہیں چلے جیسے زمین پہ چلتے ہیں۔ اتنا بڑا اچھا مومن تھا، مگر کیونکہ اس کے دل میں ابھی دنیا کی محبت زیادہ تھی، امام کی محبت کم تھی۔ امام نے کہا ایسے انسان سے ابھی ہم نہیں ملیں گے، جاؤ خود کو سدھار کے آؤ، یہ دنیا کی محبت نکال کے آؤ۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ۔ مودت یہی ہے کہ میرے دل میں کوئی اور نہ ہو، بس ہو تو حسین ہو۔